افغان سفارتی خانہ کو ایمبیسی کو یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو افغان دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کی لاشیں وصول کریں۔ پہلے تو پاکستان افغانستان سے یہ شکایت کر دی کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانے ہے۔ اب یہ رپورٹس ہیں کہ افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ان واقعات کے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال خصوصی طور پر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے یا پرانی مردم شماری کے تحت، نگران حکومت اور خیبر پختونخوا میں خراب سیکیورٹی صورتحال کہ آنے والے الیکشن پہ کیا اثرات ہوں گے۔ ان موضوعات پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی حسن خان صاحب، السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ افغانستان سے اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالصادق حمیدزئی صاحب، وہ سینئر تجزیہ کار ہیں افغانستان سے، اور فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار رشید صافی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے آپ کی طرف آتے ہیں۔ جو وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آپ جو افغان ایمبیسی کو ہدایت کی ہے کہ آپ افغان دہشت گردوں کی لاشیں وصول کر لیں، اس سے پہلے پاک آرمی اور وزیر اعظم نے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ خودکش حملوں میں اور دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں۔ کیا افغان حکام موجودہ حکومت کو اس پر تشویش ہے یا یہ ایسی رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی طرف سے آپ کو، بیٹھے ہوئے مہمانوں کو اور آپ کی سارے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیے کہ افغانستان تقریباً 50 سال سے دہشت گردی سے زخم اور نقصان پہنچایا گیا ہے دہشت گردی نے افغانستان کو۔ اب یاد ہے کہ اس بات پر کہ اگر اس 3 لاشوں کی وجہ سے، وہ 3 دہشت گردوں کی وجہ سے ہم ساری افغانستان کو، جس میں ایسے بندے بہت زیادہ ہے، ایسے جو وہ یہ ماننے والا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور پاکستان بھی مسلمان ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی۔ ابھی 3 دہشت گردوں کی وجہ سے اگر ساری گورنمنٹ سارے افغانستان کو ہم دشوار قرار دے دے کہ نہیں سارے افغانستان پاکستان کے خلاف ہے، تو میرے خیال سے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا یہ دونوں ملکوں کی وہ جو ریلیشن ہے اس کو بھی برقرار نہیں رکھے گا۔ لیکن ہمارا جو تشویش یا جو ہمارا جو ہم بھی خفا ہے، پریشانی کرتا ہے پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہو رہا ہے ادھر، اس کے لیے ہم بھی خفا ہے، کیونکہ پاکستان ایسے ہی ملک رہا ہے جہاں ہم بڑے ہو چکے ہیں، جہاں ہم نے اسکول پڑھا ہے، جہاں ہم نے کچھ سیکھا ہے، اور جہاں پاکستان کے لیے ہمارا یہ اچھا نیت ہے، اچھی پالیسیز ہے۔ لیکن 3 دہشت گردوں کے لیے سارا افغانستان کو پورے اپنا اپوزٹ ٹھہرا دینا، یہ میرے خیال سے اچھی پالیسی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اچھا نہیں، اس کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گرد کی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی قومیت ہوتی ہے، دہشت گرد ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہو، افغانی ہو، انڈین ہو، جو بھی ہو، یا مسلمان ہو، عیسائی ہو، دہشت گرد ہوتے ہیں، اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی قومیت ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغان حکام کے لیے یہ باعث تشویش ہے کہ نہیں کہ یہاں پہ جو افغان دہشت گرد آتے ہیں یا حملے کرتے ہیں، پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کے لیے بھی یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ افغان حکام کے لیے باعث تشویش ہے کہ نہیں، اس پہ صرف مجھے آپ ذرا بتا دیں۔ دیکھیے، افغان حکام جو ہے وہ اس کا پالیسی جو ہے وہ بہت اچھی طرح کلیئرلی
ساری دنیا کے ساتھ اچھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ اسی حالت میں اسی عرصے میں کوئی بھی پریشر پولیٹیکل جیسا بھی پولیٹیکل پریشر اس سے بچ کے رہیں. تو افغان حکام لازماً اس پر پریشان بھی ہے، خفا بھی ہے، لیکن کچھ ایسی رسپانسبلٹیز ہے جو وہ پاکستان کی ابھی جو یہ بجاوڑ کی وہ جو معاملہ پیش آ گیا ہے ادھر تقریباً جو ہمارے جو میرا کچھ معلومات ہے ادھر تقریباً 10 ایف سی ونگز ایسی پولیس چیک پوسٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خفیہ ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جب یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے تو میرے خیال سے کچھ رسپانسبلٹیز پاکستانی آرمیز کا بھی ہے جو وہ اچھی طرح نہیں نبھاتے. یعنی اگر وہ اچھی طرح نبھا دیتے کہ اگر آپ بارڈر سے شمار کر لو تو وہ بہت زیادہ چیک پوسٹ آپ کو نظر آ جائے گا. وہ جو سینی سردار میرے خیال سے باڑ کہتے ہیں اس کو، کیا وہ بھی لگ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ادھر جو کچھ ہو رہا ہے تو کچھ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ حکومت یا نگران وہ جو محافظ ہے اس سے بھی پوچھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہی کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ اگر اس ابھی دونوں افغان حکام کو اور پاکستانی حکام کو ابھی مل کر اس کو پیدا کرنا ہے کہ ابھی یہ دہشت گردی یا یہ جو بلاسٹنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. افغانستان گورنمنٹ تو بار بار کہہ چکی ہے، اور اس سے ماں سوا یہ اگر آپ عقلانی کی سیاسی لحاظ سے دیکھیے کہ افغانستان کا گورنمنٹ کا اور بہت زیادہ مشکل ہے، اسپیشلی فرام یونائٹڈ نیشن، اسپیشلی فرام امریکاز. تو افغانستان گورنمنٹ اپنے لیے کوئی اور پریشر پسند نہیں کرے گا، اور نہ ایسا کام کرے گا کہ اس کوئی دوسرا پریشر آ کر اس پر ٹل جائے. تو اس خاطر ابھی یہ جو اچھا ڈاکٹر صاحب حسن صاحب، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ افغان طالبان حکام جو ہیں اپنے لیے ایک اور مسئلہ نہیں بنانا چاہتے، پریشر نہیں بنانا چاہتے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے افغان طالبان یا افغان حکام نہیں ہے. تو کیا کیونکہ یہ جو آئے ہیں اس میں فارمر افغان طالبان ہی ہوں گے، ان کو افغانستان کے موجودہ نظام میں کوئی حصہ نہیں ملا یا ان کو انگیج نہیں کیا، وہ ریبیلیٹیٹ نہیں ہوئے، تو ان کا تو کوئی اور کام نہیں ہے، یہی کام ہے. تو کیا افغان حکام کا اپنے فائٹرز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ شکریہ بنگی صاحب. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں اور کنٹیکسٹ میں وہی آپ کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں امارت اسلامی جو ہے ایز اے پالیسی یہ جو پاکستان الزام لگا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ امارت اسلامی اس کے پیچھے ہیں. پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ امارت اسلامی وہاں پہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. کیونکہ جو پیدر پہ واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ہوتا تو اس کا جو صبر ہے وہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. کہ پشاور کا واقعہ ہوا، بہت بڑا واقعہ تھا، مطلب اس میں 100 کے قریب یہ باجوڑ کا واقعہ ہوا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اہل تشیع کے مسجد میں پشاور میں ہوا تھا. اس سے پہلے اور ایک لمبی لسٹ ہے جو، اور انفارچونیٹلی یہ ہو بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں اور اسپیشلی جو ٹرائبل ایریاز ہے، اس کے علاوہ پولیس پہ اٹیکس، سیکیورٹی پہ اٹیکس وہ اور ہے. ابھی پاکستان جو چاہتا ہے وہ کوآپریشن چاہتا ہے افغان امارت اسلامی سے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. اگر ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے تو پاکستان اس میں اسسٹ کر سکتا ہے امارت اسلامی کو. اگر ان کو انٹیلیجنس چاہیے اس سلسلے میں یا جو بھی ہے تو پاکستان اس میں کر سکتا ہے. ادروائز پاکستان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن ایگزاسٹ ہو جائیں گے، یہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ایک افغان طالبان کو یا امارت اسلامی کو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایک سمپیتھیٹک ویو لینا پڑے گا. کہ جس طرح باجوڑ میں 60 لوگ، مطلب ہے کہ یہ کوئی وہ بھی چکن بھی جو ہے نا مرغیاں بھی اتنے ذبح نہیں ہوتے جس طرح یہ ہوگی. اور میرے خیال میں یہ پوری انسانیت کے لیے. تو امارت اسلامی سے جو ہم توقع رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس قسم کے واقعات کی مذمت، نہ صرف مذمت بلکہ جو بھی پاکستان میں، اگر آج پاکستانی علماء کا آپ نے وہ فتویٰ دیکھا ہوگا کہ اسلامی ریاست میں یا پاکستان میں
خودکش حملے کرنا یا اس قسم کے وہ کرنا یہ بالکل حرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم جو ہے امارت اسلامی کے مشران ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اس کو کنڈیم کرے, کیونکہ اچھا ہے یا برا ہے پاکستان میں افغان جو امارت اسلامی ہے ان سے توقعات ہیں اور توقعات رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد شاید یہ مسئلہ جو ہے, اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وقتاً فوقتاً جو ہے افغان یا ان کے ٹھکانوں پہ نظر انٹرنیشنل آنکھیں بند کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی پروپوزل ہے. دیکھیں یہ خطہ اگر دہشت گردی سے پاک ہو جائے, دیکھیں پاکستان نے جو آفر کیا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف, بلکہ جتنے بھی ٹیررسٹ سینڈیکیٹس ہیں افغان سرزمین پہ ان سب کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیگر امارت اسلامی جو ہے اس مسئلے سمجھے اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے, جس طرح پاکستان کو بھی اس کو ایک اندرونی جو لائن آرڈر ہے اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنا ہوگا اور ریجنل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنا ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم دھمکی آمیز بیانات پہ آ جائے جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. لیکن بعد میں حنا ربانی کر نے اس کو کلیئر کیا کہ دس اسٹیٹمنٹ واز کوٹڈ آؤٹ آف کنٹیکسٹ, اس کو کوٹ کیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمران خان کا جو بیان بڑا سخت رد عمل آیا کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, افغانستان کے ساتھ آپ تھرو ڈائلاگ تھرو انگیجمنٹ ہمیں آگے بڑھنا. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, جو حسن صاحب کہتے ہیں کہ امارات اسلامی کو پاکستان کے ساتھ ان دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے پاکستان بھی تیار ہے, انٹیلیجنس اگر کیپیسٹی مسئلہ ہو کیپیسٹی بلڈنگ میں وہ کر سکتے ہیں. کیا افغان کی موجودہ حکومت اس مسئلے پہ حکومت پاکستان کو صرف یہی کہتی ہے کہ مذاکرات کرے مذاکرات, وہ تو کلر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کا کیا وہ ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان اور باقی ریجنل کنٹریز, ایران کا وزیر خارجہ بھی آج اسلام آباد میں تھا, اس نے بھی کہا کہ افغانستان میں جو بھی مسئلے ہوتے ہیں سیکیورٹی حالات اور باقی حالات جو ہے اکنامک سچویشن, ان کے اثرات ریجنل کنٹریز پہ ریجنل ممالک پہ ہوتے ہیں. تو کیا افغان حکومت تیار ہے ریجنل ممالک کے ساتھ اس ایشو پہ سیریس بات چیت کے لیے؟ دیکھیے اگر ہم میرے آواز آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. اگر ہم افغان گورنمنٹ کا یہ جو پالیسی دیکھے, یہ اگر آپ جس سٹیج پر ہمارا وزیر خارجہ جاتا ہے تو سارے سٹیج پر اس سے شروع اس لفظ اس کلام سے ہوتی ہے کہ ہم تعامل چاہتا ہے, اور ہمارا جو اسٹریٹجی ہے پالیسی ہے وہ اکنامیکل, ایسے اکنامیکل, یہ جو افغانستان کا جو اراضی ہے اس کو ہم یہ سچ میں وہ جو اتصال صرف نام پہ نہیں بلکہ اس سے عملی طور پر اتصال بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ادھر اپنا راستہ لے لے اور چائنا جو ہے وہ ایران جا سکے. یہ پالیسیز اس نے نمایاں کیا ہے, لیکن کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسی اتہامات ہے جو ایران کی طرف سے آ چکے ہیں کہ سوریا سے یا سیریا سے یا دوسری جگہ سے آئیسس آ چکا ہے, ابھی ادھر کیا سینٹر بنانے لگے. لیکن یہ بالکل سے بھی مخالف ہے. اگر آپ دیکھیے کہ اس طالبان جو ہے 20 سال سے پہلے, 20 نہیں بلکہ 26 سال سے یہ جو اس کا جو اسٹریٹجی ہے وہ اس ادھر وہ جو 20 سال کا جو ادارہ تھا ادھر تقریباً زیادہ تر وہ جو جنگ لڑی ہے وہ آئی سے وداؤٹ اینی کوپریشن وداؤٹ اینی سپورٹ, اس نے اپنے یہ امریکہ نیٹو سے بھی لڑتے تھے اور آئی سے بھی لڑتے تھے. یہ جب اس کے باوجود بھی جب ایران ایسے اتہامات کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں ہم؟ کیا جواب دے دیں؟ کیا آپ دیکھتے بھی ہو کہ ہم پہلے بھی اس سے اپوزٹ تھے, اب بھی اپوزٹ ہے, اب بھی اس کے خلاف ہے, لیکن پھر بھی آپ یہ اتہامات وارد کرتے ہو وداؤٹ اینی پروف. تو یہ تو اس کا جواب پھر میرے خیال سے تو جواب یہی ہوگا کہ ایران منافقت کرتا ہے.
ایران وہ اصول نہیں مراد کرتا جو ہمسائے ممالک کے ہوتے ہیں. اور دوسری بات رہی دیکھیے کتنے بار تقریباً پاکستان کی بالکل سے بھی مخالف ہے. اگر آپ دیکھیے کہ طالبان جو ہے 20 سال سے پہلے، 20 نہیں بلکہ 26 سال سے یہ جو اس کا جو اسٹریٹجی ہے وہ اس ادھر وہ جو 20 سال کا جو ادارہ تھا ادھر تقریباً زیادہ تر وہ جو جنگ لڑی ہے وہ آئی سے وداؤٹ اینی کوپریشن، وداؤٹ اینی سپورٹ. اس نے اپنے یہ امریکہ نیٹو سے بھی لڑتے تھے اور آئی سے بھی لڑتے تھے. یہ جب اس کے باوجود بھی جب ایران ایسے اتہامات کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں ہم؟ کیا جواب دے دیں؟ کیا آپ دیکھتے بھی ہو کہ ہم پہلے بھی اس سے اپوزٹ تھے، اب بھی اپوزٹ ہے، اب بھی اس کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ اتہامات وارد کرتے ہو وداؤٹ اینی پروف. تو یہ تو اس کا جواب پھر میرے خیال سے تو جواب یہی ہوگا کہ ایران منافقت کرتا ہے. ایران وہ اصول نہیں مراد کرتا جو ہمسائے ممالک کے ہوتے ہیں. اور دوسری بات رہی دیکھیے کتنے بار تقریباً پاکستان کی اعلیٰ افسر جو ملیٹنٹ تھے، جو خفیہ اداروں کے حکام تھے، وہ بھی ادھر آ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم ایک پولیٹیکل اینالسٹ کی نسبت سے جو دیکھ رہے ہیں، یہ بارڈر پہ دونوں طرف ٹریبل رہتا ہے، ادھر بھی پشتون ادھر بھی پشتون. اور ٹریبل کا یہ جو کلچر و فرہنگ ہے یہ بھی خود ایک ایسا قانون ہے جو اس میں ساری مسائل، ساری مشکلات حل ہو سکتے ہیں. جرگہ ہے، لیکن ابھی تک دونوں طرف سے ایسی اقدام نہیں ہوا جو وہ جو مشکل ہے وہ جڑ سے نکال کے پھینک دے. صرف یعنی وہ جو ہم دیکھ رہے ایز اے میسنجر، not as a planning maker, not as a strategy maker, just like as a messenger. آیا کچھ تشویش کیا، گلہ پھر ادھر لے گیا اور گلہ ادھر پھر یونائٹڈ نیشن میں وہ گلہ کروایا. تو یہ تو حل کا راستہ نہیں ہے نا. ابھی جو افغانستان بار بار کہہ رہے کہ میں کسی کو اپنا یہ جو وطن، اپنا جو حق ہے، یہ کسی کے خلاف میں استعمال نہیں کروں گا، اس کے لیے میں پابند ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہے، اگر آپ مجھے صرف 3 آدمیوں، 3 دہشت گردوں کے وہ جو ابھی ادھر میڈیا میں ایسا جلوہ دکھا رہا ہے کہ یہ 3 کندہار سے اور کندر ایسے ایک کنٹری، ایسے ایک پروونس ہے جو وہ طالبان بالکل عمارت پر وہ کیا لگا رہا ہے، یہ تہمت لگا رہا ہے نا. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا پھر کروائے گا. ایک شارٹ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. حسن صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جرگہ ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. پہلے اس پہ بات کریں، پھر باقی ہم دوسرے ایشو پہ آتے ہیں. کیا یہ کوئی حل ہے جرگہ پاکستان کے بڑوں اور افغانستان کے بڑوں کے درمیان کہ یہ جو دہشت گردی، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، تجارت اور باقی سب سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن مین مسئلہ دہشت گردی ہے. تو یہ بڑا جرگہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑا جرگہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا، یہ کسی خاص خطے کا نہیں ہے. جیسے کہ خطے کا ہمارا مطلب یہ کہ یا باجوڑ کا، یا وزیرستان کا، یا کنڑ کا، یا ننگرہار کا، یا خوست کا، یا وزیرستان کا، اس کا نہیں ہے. نہ یہ مقامی جرگے کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے ریاستیں ہوتی ہے. کسی بھی انسرجنسی کو یا کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کو سسٹین کرنے کے لیے زمین بھی چاہیے، ٹھکانے بھی چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے، پیسہ اور اسلحہ بھی چاہیے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب سے میں ادھر اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اس کو ریاستوں نے ہینڈل کرنا ہے، اور ریاستیں باتیں کرتے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول اس پہ نیگوسیشن ہونی چاہیے اور آنیسٹ ڈسکشن ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ پاکستان کو کچھ حقائق تسلیم کرنے پڑیں گے. گزشتہ 20 سال سے پاکستان نے افغانستان میں پاکستان وہ جو کہتا ہے نا کہ یہ کمفرٹیبل رہا ہے گروپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں. جب طالبان اقتدار میں نہیں، اور ہیونگ ایکسلنٹ ریلیشن، ہمارے جو حضرات ہیں ان کے ساتھ ان کے رہے ہیں اور بڑے کلوز رہے ہیں. اس طرح سے پہلے مجاہدین جب اقتدار میں نہیں تھے
تو ہمارے بڑے وہ لاڈلے تھے، اور وہ مطلب یہ کہ وہ جو جنت اور جو سارے قصے ہوتے تھے ان کے کندھوں پہ آپ نے سوار ہو کے جو ہے وہ جانا تھا. پاکستان نے یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا. ابھی پاکستان اگین تھوڑا سا اوور ایکسپیکٹیشن ہے اس امارت اسلامی سے. امارت اسلامی کو آپ نے انگیج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان جس سپیڈ سے یا جس فریکوینسی کے ساتھ جو ہے افغانستان پہ کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام لگا رہا ہے، اس سے ہم جو ہے ایک بار پھر کابل کو انہائی کریں گے. اور یہ تو ان کا جب ٹرائلیٹر میٹنگ ہوئی تھی اور جب افغان منسٹر بھی آئے تھے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پبلک میں نہیں ڈپلومیسی کے ذریعے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ذبیح اللہ مجاہد اس طرح بھی انہیں بھی نہیں کرنا کہ دونوں نے، یہ مسئلہ دونوں کا ہے، یہ مسئلہ اس خطے کا ہے. سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں پاکستان اور سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں افغان. گزشتہ 4 دہائیوں سے جو ہے افغان اس مختلف قسم کے کانفلکٹ، وار اینڈ دہشت گردی کا سامنا کر رہے. پاکستان میں بھی حال ہے. تو ابھی افغان طالبان نہیں، بلکہ اس کے کہ آج اگر کے یہ جو بیانات اس کو کرتے ہیں افغانستان میں کوئی وجود نہیں ہے یا ٹی ڈی پی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس قسم کے بند ایسے دیکھیں یہ اسلامی جو ہے علماء کی اس میں ہے، فقہا ہے، محدثین ہے، مطلب ہے کہ بڑے بڑے جید عالم سے وہ اگر مطلب ہے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں نا، باقی حکومتیں منافقت کرتی ہے اور پاکستان بھی یہ کرتی آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ کر رہی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب بیان اس طرح دیتے ہیں کہ اگر پاکستان کوئی ثبوت ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیں افغانستان میں پرابلم کیا ہے، تھوڑا سا میں اس پہ وقت لے رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو میرے خیال میں اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ امارت اسلامی کے جو امارت اسلامی 1 تھا اس وقت بھی کچھ اس قسم کے ایلیمنٹ پہ جو ہے وہ جو اکثر ہم کہتے ہیں نا چھوٹی چیز کے لیے آپ ایک بہت بڑے کاز کو سیکریفائز کریں. جب آپ کے پاس ریاست ہوتی ہے نا، پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک ہوں کیا ہوں میں پختون ہوں، پنجابی ہوں، سندھو ہوں، تاجک ہوں، ازبک ہوں، ہزار جو بھی ہوں، یہ ساری چیزیں تو اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ذاتی غصہ، ذاتی جذبہ، اور یہ میرا قبائلی، شاید میں پشاور سے ہوں، میرے روایات کچھ اور ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کابل سے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے روایات کچھ اور ہوں گے، لیکن جب ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ چیزیں. تو اس دفعہ بھی آپ دیکھیں افغان طالبان ابھی جو امارت اسلامی 2 ہے اس دفعہ، اس پہ ایک سب سے بڑا الزام جو مسلسل ڈالا جا رہا ہے وہ ٹی ٹی پی اور داعش کا ہے رہے ہیں. لیکن آپ ٹی ٹی ٹھیک اور پاکستان بھی جس طرح یہ دیکھیں ہم ایک ہی تعلیم میں کھائے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی قبائل ہے اور ایک ہی اپروچز ہے. خواہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کابل سے لے کر بلکہ مزار سے لے کر کراچی تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی زیادہ غیرت والا، کوئی زیادہ وہ نہیں ہے کہ زیادہ بہادر ہے کوئی کم بہادر ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ساری چیزیں افغان طالبان کے کھاتے میں جائیں گے. خدا نہ خواستہ پاکستان تو ریسٹرین کرے گا، اگر کوئی اور ملک جس طرح پہلے ہوا تھا، امریکہ نے بھی کہا کریں گے ابھی بھی، تو یہ چیزیں وہ تو کہے گے کہ جی دیکھیں پاکستان مسلسل الزام لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، تاجکستان مسلسل، تحریک طالبان تاجکستان مسلسل الزام لگا رہا ہے، ازبکستان جو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے اس کا ہے، PTIM والے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امارت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے بڑی زیرک ہے، بڑی پولیٹیکل ہے، بڑی ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ جو ہے نا وہ فیس بک پہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے کہ فیس بک پہ کتنے لوگ ہماری اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا لائک کریں گے. یہی غلطی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب سے ہوئی تھی، یہی غلطی میرے خیال میں امارت اسلامی کر رہی ہے. بیٹھ کے مسترد والی پالیسی جو ہے نا ختم کرنی چاہیے، یہ ہم نے بہت کی ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیررزم دہشت گردی کی تعریف ہے نا،
دنیا دہشت گرد تنظیموں کی تعریف جو کر رہی ہے، ان کی تعریف ڈیفینیشن کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، القاعدہ، ٹی ٹی پی، داعش کو تو افغان حکام بھی دہشت گرد مانتی ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، لیکن باقی دہشت گرد تنظیمیں جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، ان کے حوالے سے افغان حکام کی کیا پالیسی ہے کہ وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہے نہیں القاعدہ ہے، ٹی ٹی پی ہے، تو ٹی ٹی پی، القاعدہ، ایسٹ ترکمانستان موومنٹ، اسلامک موومنٹ، ازبک طالبان، تاجک طالبان، ان کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آیا وہ دہشت گرد تنظیمیں ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ، اگر میں آپ سے چاہوں کہ جو میرا دشمن ہو وہ آپ کا بھی دشمن ہو، نہیں، ایسا تو میرے نہیں خیال ہوتا۔ سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، بالکل۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ افغانستان جو پرومس، جو کمٹمنٹ دے چکے ہیں، اور یہ صرف کمٹمنٹ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے وہ جو معاہدہ، بلکہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کا جو قطعنامہ یا جو منشور کہتے ہیں ہم اس کو، اس کے سیکنڈ مادے اور فورتھ کیا پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ملک کی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، اگر کوئی استعمال کرے گا تو وہ قانون سے خلاف ورزی کرے گا۔ ٹی ٹی پی صاحب کہہ رہا ہے کہ ادھر ٹی ٹی پی موجود نہیں ہے، وہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ایسا ٹی ٹی پی جو اس کے ساتھ آر پی جیز ہو، اس کے ساتھ راکٹس ہو، اس کے ساتھ کچھ ویپنز ہو، ادھر نہیں رہ سکتا، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو، چاہے القاعدہ ہو، چاہے جو بھی ہو۔ میں کسی کو دوست یا دشمن دینے کا تعریف یا اس سے تعریف پیدا کرنے کی نہ ضرورت سمجھتی ہوں نہ کوئی ضرورت ہے۔ میں کیوں کسی کو یا دشمن ٹھہرا ہوں یا دوست ٹھہرا ہوں، مجھے کسی سے لینا دینا نہیں، مجھے صرف ان پابندی، وہ جو ہمسایہ گیری کا کچھ لحاظ ہوتی ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا جو اصول و قوانین ہوتے ہیں، اس پہ میں عمل کرتا ہوں، اس پہ میں عمل رکھتا ہوں۔ میں کسی کو ادھر افغانستان میں پاکستان کے خلاف ہو، چاہے ایران کے خلاف ہو، چاہے تاجکستان کے خلاف ہو، کسی کو یہ ٹھکانہ نہیں دوں گا کہ وہ اس حق سے اس پہ حملہ کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے، میں اپنے اقرار میں صادق نہیں لگ رہا ہوں، تو میرے آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے جو ہوائی حریم ہے اس پر ابھی بھی ڈرون چل رہے ہیں، تو کیوں وہ ایسے کوارڈینیٹ شیئر نہیں کرتے کہ یہ ایک سینٹر تھا، یہ ایک سینٹر ہے، یا ٹی ٹی پی کا ہے، یا یہ آئیسس کا ہے، یہ روز عام کل عام یہ خلاف ورزی ہے؟ ابھی تک کیوں ایسا ثبوت نہیں آیا؟ صرف انتخابات پر دونوں ملکوں کی ریلیشن جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ، میں نہیں کہتا ہوں کہ ادھر ابھی جو افغانستان میں جو کچھ، یعنی اگر ہم کل کو چلے جائے کہ کل کیا ہوا تھا، پاکستان نے کیا کیا تھا، افغانستان نے کیا کیا تھا، تو وہ بہت بڑی لمبی کہانی ہوگی اور اتنا گلے اور شکوے آگے آ جائے گی کہ ایک پروگرام اس کے لیے کافی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی ہم جو فوکس کرتے ہیں اور یا کرنے کی اپیل کرتے ہیں کہ جو اب پاکستان حکام ہو، افغانستان حکام جو فوکس کرنی ہے وہ اس بات پر کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اس مسئلے کا حل اگر جنگ ہو، جنگ سے ہوتا ہے حل، یا پاکستان یا افغانستان اس پر متفق، اگر جنگ ہو، جنگ سے ہوتا ہے حل، یا پاکستان یا افغانستان اس پر متفق ہے کہ ہم جنگ کریں پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا نہ؟ اور بھی ڈپلومیسی جب ادھر آ چکی ہے اور جب ڈاؤن ہو چکی ہے، یہ ڈپلومیسی کا بھی کچھ معنی ہوتے ہیں۔ ڈپلومیسی یعنی جو جنگ قدرت کے بجائے دوسرا راستہ، دوسرے مشکل حل کرو، دوسرے راستے اپنے مشن جنگ پہ پوری ہو جائے گی یا نہیں، یہ بات پر پوری ہو جائے گی۔ ابھی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ صرف ایک بات چلو آ جائے، ایسے انڈائریکٹ ایسے پوائنٹس پر لے جائے، ہم ایسے پوائنٹس پر جائے کہ اگر اس مسئلے پر ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ ہو، کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اس مسئلے کو حل کرے۔ ابھی جب دیکھ رہے ہیں ہم تقریباً یہ جو اب دیکھو یہ بارڈر پہ کون سی بارڈر، کسی ملک کون سی ملک کا بارڈر
منگولیا اور چین کا دیکھو، منگولیا اب چین کے اندر ہے لیکن ساری دنیا سے ریلیشن ہے. بہت بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو افغان حکام کو ثبوت دینے چاہیے. ہنا ربانی کر کے انٹرویو میں سن رہا تھا کل اس کا ایک انٹرویو، اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ثبوت دیے ہیں. جب وہ افغان فارن منسٹر اور چائنیز فارن منسٹر یہاں آئے تھے، اور یہ جو 3 لاشوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ثبوت ہے، اور باقی ثبوت ہم نے دیے. وہ مانتے ہیں کہ مسئلہ ہے، تو پاکستان اور کیا ثبوت دے دیں؟ دیکھیں منگی صاحب، 2 باتیں. ایک تو یہ ثبوت والی، دوسری ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ انٹرنیشنلی آپ کا جو دشمن ہے ضروری نہیں کہ وہ میرا دشمن ہو. بالکل یہ بات حقیقت ہے، لیکن وہ ریاستیں ہوتی ہیں، یہ ہے کہ نہیں اس میں میرا جو دشمن ہے وہ آپ اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے. کہ میں اگر ہم 2 پڑوسی ہیں اور میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے، میرے گھر پہ حملے کر رہے ہیں، میرے گھر پہ پتھر پھینک رہے ہیں، میرے گھر پہ بم پھینک رہے ہیں، وہ آپ کے گھر سے آ رہا ہو تو پھر آپ ریسپانسبل ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے افغان حکام کی ریسپانسبلٹی، ٹھیک ہے ان کی جو کمزور ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو آپ کی ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے، اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ ڈیورنٹ کے اس بار پاکستانی فائٹرز نے نہیں آنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہینڈل کریں. اگر آپ ہینڈل نہیں کر سکتے تو یہ جو پالیسی نہیں آئی تھی ہارڈ پرسوٹ کی کہ مائی اینیمی کراس دا بارڈر یو ہیو ٹو کیچ ہم، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں خود آؤں گا. جس طرح خوست میں پاکستان نے یہ کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں جہاں تک ثبوتوں کی بات ہے، میرے خیال میں امارت اسلامی کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ آج ان کا جو بیان ہے یہ کافی مزاح کا خیز ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی قیادت موجود نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں یا آپ ان کو جو ہے ایلیمینیٹ کریں ٹی ٹی پی کی قیادت کو. ٹھیک ہے ان کی پرانی یاریاں ہوں گی، ان کے تعلقات ہوں گے، لیکن آپ کا جو بھی ہے میرا بندہ گیا ہے نا، آپ کہتے ہیں پاکستانی ہے، ٹی ٹی پی والے ہیں بھی پاکستانی، وہ آپ کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ ویزے پہ آیا ہوا ہے؟ نہیں، کس طرح ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت ہے. جس طرح رات کو ہینا کا جو انٹرویو تھا اس میں نے کل کی کہا کہ نہ صرف یہ کہ چائنیز وہ بھی بیٹھے تھے، ہم نے دے دیے کہ یہ لے لو، یہ لے ثبوت. لیکن افغان طالبان کے لیے امیج کا مسئلہ ہے، وہ اس پہ ناراض بھی ہے پاکستان سے کہ آپ پبلکلی یہ باتیں نہ کریں. اس پہ ہم جو ہے نا، وہ ڈیفینس منسٹر کہتے ہیں کہ یہ تو افغانستان کو بدنام کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کا وہ لگا، ایک تحریک جہاد کے نام سے ایک اور وہ بھی. لیکن افغان دہشت گردوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، فینسنگ ہم نے کی، جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہے اس پہ سختی بھی ہو رہی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ فینسنگ جو 90% سے زیادہ مکمل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا بارڈر کراسنگ پہ جو ہے کرپشن ہے؟ اور ہنا ربانی کرنے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو دہشت گرد افغان آئے تھے پاکستان میں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے، وہ مریضوں کے ساتھ ایز اٹینڈنٹ ویزے پہ آئے تھے. تو یہ کرپشن کابل مشن میں، پاکستانی مشن میں ہو رہی ہے، ادھر بارڈر پہ ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم نہیں روک سکتے؟ پہلی اسکریننگ ہماری کمزور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فینسنگ کی ہے، تقریباً 80% جو 85% جو ہے وہ فینسنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم تو شروع ہی سے کہ افغانستان سے جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ مشکل راستوں سے نہیں آتے جاتے ہیں. ان کے لیے تورخم کا راستہ، ان کے لیے چمن کا راستہ، اچھی کا راستہ، ان کے لیے ان کے لیے جو یہی جو نوا پاس ہے باجوڑ میں، ان انگور اڈا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 2000 روپے آپ نے دینے ہیں نا، وہ تو میرے لیے مشکل ہے. ونس آئی واز کراسنگ دا افغان بارڈر، میں تورخم پہ جا رہا تھا، اینڈ 10 دفعہ جو ہے نا مجھے ایک جگہ سے واپس بھی کیا گیا. اچھا، مطلب کہ اتنی سخت ان کی جو ہے نا 10,000 سے زائد پاکستانی وہ ہے کرنسی ہے. تو یہ اکارڈنگ ٹو دا لا. ابھی اسی ہی ٹائم پہ اس وقت میں تھا کہ 20 لوگ جو ہے نا آتے جا رہے ہیں، مسئلہ ہے کہ آپ جیب ہاتھ میں 2000 روپے رکھ دیں، وہاں پہ جو بھی سیکیورٹی گارڈ ہوگا، خواہ وہ پولیس کا ہوگا، خواہ وہ
امیگریشن کا ہوگا، خواہ وہ بارڈر فورسز کا ہوگا، ان کے لیے بس وہ 5,000 تو خیر بہت زیادہ ہے، یہ تو کوئی دیتا نہیں، 1,000 2,000 3,000 اس پہ. چمن پہ میرا ایک جاننے والا تھا، وہ کندہار کانسلیٹ میں ہی واز اے ویری سینئر آفیسر، نے کہا کہ دا گورنمنٹ آف پاکستان آفیشل جو چمن بارڈر کے سیکیورٹی والے وہ ڈسکریج کرتے ہیں ویزوں والوں کو. مطلب اگر آپ کے پاس ویزا ہے اور آپ چمن بارڈر سے آ رہے ہیں تو یو ول گو تھرو اے لاٹ آف تھنگس تاکہ آپ کو ڈسکریج کرے ویزا نہ لیں. کیوں ویزا بھی لینا ہے وہاں پہ، آپ نے آپ کی پاکستانی آفیسر نے کہا ہے دیکھیں اگر ویزا ہے جو بارڈر فورس والے کڑے ہیں مجھے پیسے نہیں دیتے ہیں، تو ویزا جب نہیں آؤں گے تو کم از کم 2,000 روپے میرے بنتے ہیں. اور دوسری بات یہ نہ سمجھے کہ یہ 2,000 یہ 3,000 روپے وہ سپاہی یہ اوپر کہتا ہوں پریزیڈنٹ، لیکن ویزوں کے بغیر ویزوں والے ابھی ہماری ویزا پالیسی دیکھیں. اچھا، جو انسان کے بچے آتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے. میں ایک بات سمجھوں کہ جو ٹھیک لوگ ہیں افغانستان سے ان کے لیے ویزا لینا بہت مشکل کام ہے. یو ہیو ٹو پے 500 یا $1,000 جو ہے آپ نے پے کرنے ہیں. ایک بالکل ایک ریکٹ بنی ہوئی ہے یہ. آپ اپلائی کریں، آپ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ تو کہتے ہیں نا 2 ہفتوں میں آپ کو ریپلائی آ جائے گا. اگر آپ نے 2 سال میں بھی ریپلائی آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے، آپ جا کے پیسے دے دے وداؤٹ اینی تھنگس یو ول گیٹ ویزا ود ان فیو آورس. اسی وقت ہی آپ کو ایشو کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اگر آپ ریٹ ہے $200 دیں گے تو اس میں ہفتہ ہے، $500 دیں گے تو 24 آور ہے، اگر آپ $1,000 دیں گے تو 12 گھنٹے ہیں، اس سے زیادہ گھنٹے تو اسے ہاتھوں ہاتھ. ایک تو یہ ہے اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اچھا ڈے کہ آپ نے اپلائی کیا ادھر سے، حالانکہ اس کے لمبی پروسیس ہے کہ ادھر آئے گا ادھر جائے گا، ISI والے ویٹ کریں گے، MI والے ویٹ کریں گے، IB والے ویٹ کریں گے. وہ ان کے لیے نہیں ہے جو $500 پے کرتے ہیں. دوسری بات، پاکستان نے بطور رشوت افغان اشرافیہ کو، جس میں مجاہدین، جس میں طالبان، جس میں وہ دوسرے حکومت کے، ان کو ویزوں کی ایک سرٹن وہ دی ہے. مطلب ہے کہ آپ فارمر مجاہد کمانڈر ہیں، پاکستان کی آپ نے خدمت کی ہے یا پاکستان نے آپ کی خدمت کی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ 20 ویزے جو ہے نا، آپ جس کو بھی ریکمینڈ کریں گے ہفتے مہینے میں لیٹ سے آپ کو $20، آپ سے ذرا بڑا ہے اس کو 100. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی آپ کی تو ایک فیملی ہے 10 سے 20 سے 30 سے، وہ تو اس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ان ویزوں کو بیچتے ہیں پھر. اچھا آپ میں آگے آپ کے پاس کے پلانا صاحب پھر اس بندے کی مجھے جو ہے نا ہوتی. یہ میں نے اپلائی کی ہے، اس نے وہ ویزا ایجنٹ کو دیے ہیں کہ یہ میرے اس میں ہے، آپ دستخط وہ چلے جائیں گے. آپ وہ جا کے ان کو $500,000 جتنے بھی ہے وہ مل جاتے ہیں ادھر. تو دیکھا جو تیر کا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. پاکستان کا یہ جو سارا ہے نا اٹ از انوائٹڈ، جو رہتے ہیں نا یہ آپ کا اپنا پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. جب تک آپ نے اپنا گھر جو ہے ان آرڈر نہیں کیا ہے ڈونٹ بلیم ادرس فار اٹ. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں اس میں ہماری وزارت خارجہ، FIA، امیگریشن، بارڈر فورس، سارے وہ سارے ملوث ہیں. اس کے ایمان کے ساتھ، بڑی یقین کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ ڈسکریج بھی کرتے ہیں. اگر ویزا کی ضرورت نہیں ہے ادھر بارڈر پہ آپ کو کراس کریں گے، اگر ویزا لینا ہے تو پیسے دے کے آپ کو وداؤٹ. نہیں ربانی کر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے نا کہ جو مارے گئے ہیں وہ مریض کے ساتھ ویزے پہ آئے تھے. یہ جو ہے اس کی کمزوری کس کی ہے؟ مجھے وائی یو آر سیئنگ اٹ کہ وہ فینسنگ کو توڑ کے آتے ہیں یا کاٹ کے آتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے فینسنگ کو. اتنا لمبا راستہ لے کے مطلب دشوار گزار پہاڑوں سے بہتر ہے کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ادھر 2,000 روپے دے دو یا جا کے ایمبیسی میں $500 $200 $100 $50 دے کے آپ کا کام ہو جائے گا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ وی آر کرپٹ ٹو دا ٹوز. مطلب ہے کہ پاؤں تک جو ہے نا ہم کرپشن میں ہر جگہ پہ ہے. یور پریزیڈنٹ از کرپٹ، یور پرائم منسٹر از کرپٹ، یور جنرل از کرپٹ، یور جج از کرپٹ، یور جرنلسٹ از کرپٹ، یور بیروکریٹ کہ کتنے کراس کر کے PTI ادھر ہے نا.
IMU اسلامک موومنٹ آف پاکستان ہے نا, ٹھیک ہے, داعش وغیرہ ایران فوکسڈ ہے نا, اینٹی شیعہ اس کا وہ ہے نا, کتنے جا سکتے ہیں, کیونکہ دے ہیں وہ بارڈر, ہماری بارڈر ہے ہی نہیں. اگر ہے بھی تو 2000 روپے کے لیے آپ کا ٹھیک ٹھاک وہ کام ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلے تو آپ ٹھیک ہے گلہ کریں, لیکن گلے سے پہلے آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. تو اس میں ریجنل اپروچ ڈیفینیٹلی ضروری ہے, لیکن ہماری پالیسی بھی لیکن آپ یہاں سے شروع کریں کہ آپ پالیسی کلیئر کریں کہ یہ جو صورتحال ہے بارڈر میں ایران سے گلہ کروں گا تب جب میں اپنا بارڈر کو سیکیور کروں گا. ابھی یہ 2400 کلومیٹر بارڈر ہے, فینس میں نے لگائی ہے, افغان نے نہیں لگائی ہے, میں ریسپانسبل ہوں. ابھی وہ فینس کے بجائے وہ لوگ میرے بارڈر گیٹ پہ آ رہے ہیں, میں دروازہ گھر کا دروازہ کھول کے, تو جب میں خود دروازہ کھولتا ہوں اور ان ساروں کے فنگر پرنٹس ہے, فنگر پرنٹ سے کہاں سے آتے ہیں, مطلب ہے کہ دے ہیو اپلائیڈ فار دی ویزا, یا وہ جب جو بھی آتا ہے پاکستان میں بتا وائی دے آر کیچنگ دیم دے آر افغان. دا ریزن از 2 reasons. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ پاکستان, یہ جو ان کو پتہ ہے نا, کیونکہ جو بھی آتا ہے جس راستے سے آتا ہے, جن پیسے دے کے آتا ہے, فنگر پرنٹ ان کے لازمی ہے. اچھا, جو فنگر پرنٹ تو بارڈر پہ فنگر پرنٹ لازمی ہے, تو ان سے ان کی شناخت ہو, ان سے ان کی شناخت ہو رہی ہے کہ یہ کہاں کے کندھار کا ہے. یہ نہیں ہے کہ افغان کے کابل ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ تو بارڈر پہ ویزے کے لیے بھی بایو میٹرک کا ہوتا ہے, ویزے کے لیے بھی ہے. ایویں جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا پیسے دے کے یا اللیگلی, پھر بھی آپ نے اللیگلی انٹر ہو کے پیسے دے کے, تو وہ بھی کرتے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ تو نکالنا پڑتا ہے. آپ میں نے کہا نا 2000 روپے دے کے آپ دیکھیں ریٹس لگے ہوئے ہیں, جو یہ دوسرے ہیں نا 500, کسی کا 1000, کسی کا 2000, اور زیادہ سے زیادہ اگر صاحب آ گیا تو پھر 5000 کر دے. یہ آپ کی بارڈر پہ, اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہے کہ صرف اسی حکومت میں, ایسے پچھلی حکومت میں, یہ 14 اگست 1947 سے یہی کام چل رہا ہے. پہلے تو خیر سرے سے بارڈر پہ یہ چیزیں ہی تھی ہی نہیں, جب سے پورا جب جمہوریت کا دور تھا افغانستان میں ایک دن بارڈر بند نہیں ہوا ہے. ڈسپائٹ کے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی پتہ ہے 25,000 لوگ جو ہے نا بارڈر کراس کر رہے تھے, کس طرح کر رہے تھے, روزانہ بارڈر کراس کر رہے تھے, کس طرح کر رہے تھے. وہی چیز ابھی بھی ہو رہی ہے. 25,000 ویزے تو وہ نہیں دے رہے تھے, ویزے تو 1200 دے رہے ہیں, میکسیمم 1200 دے رہے ہیں. 1200 میں پتہ نہیں 200 آ رہے ہیں, 300 آ رہے ہیں, 400. اچھا, یہ وہ جو سچویشن ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ افغانستان پاکستان, لیکن یہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا میں, یہ تو اگلے الیکشن, پاکستان میں الیکشن پر بھی بہت اس کے بہت اثرات ہیں, کیونکہ اب GUI جو ہے وہ بھی انڈر اٹیک ہے, اس پہ تو ابھی ریسنٹلی اٹیک ہوا. ANP TTP سے خطرہ ہے, PPP کو بھی خطرہ ہے, PMLN کو بھی خطرہ ہے, یعنی سارے سیاسی جماعتیں, اور PTI کو تو پولیس سے خطرہ ہے, وہ تو نکل نہیں سکتے. تو الیکشن پھر خیبر پختونخوا میں کیسے ہوں گے؟ الیکشن کا ماحول کا تو نہیں ہوگا پھر. دیکھیں اٹ از اے پیٹرن ان اٹ. ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جو آٹو پہ چھوڑا ہے پختونخوا اور مرج ڈسٹرکٹس کو, مطلب ہے کہ یہ خود چل رہا ہے, خودکار سسٹم کیا تھا, جو آئے جائے 100 مارے, 200 مارے, 300 مارے, ڈزنٹ میٹر, انٹل اینڈ انلیس کہ ہم اس کو انڈس واٹرز اکراس جو ہے نا اس کو چیک کریں. ہماری کوشش یہی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم کوشش یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہے 100 پولیس میں مر گئے تو کیا, ویسے بھی آپ لوگوں کی جو ہماری جو ہے نا ریشو آف برتھ جو ہے نا زیادہ ہے, تقریباً اچھی ہے. 100 ادھر مر گئے, 60 ادھر مر گئے. امام بارگاہ میں جو آپ کو پتہ ہے کتنے میرے خیال میں بھی 100 کراس کر گئے تھے. کسی کو تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ ٹھیک ہے, باتوں تک بات ٹھیک ہے, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں. ایک تو حقیقت ہوتی ہے نا, ایک اس میں میرے خیال میں وی آر ناٹ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے ہیں, لیکن دیکھیں ایک پرسپشن ہے, یہ گروئنگ پرسپشن ہے. آپ عوام میں ہے, آج آپ نہ سنیں. چلو میں آپ کے لیے اچھی باتیں کرتا ہوں کہ ریاست پاکستان جو ہے نا بڑا کنسرن ہے افغانستان پہ. مجھے بتاؤ باجوڑ کہاں پہ ہے؟ اس باجوڑ افغانستان میں ہے. 60 لوگ مارے گئے. کون گیا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ کیا آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف گیا؟ ہاسپٹل گیا ہے, پشاور گیا ہے, CMH گیا ہے, کینٹ گیا ہے, لیکن باجوڑ تو نہیں گیا. کیا آپ کا پرائم منسٹر گیا ہے؟ نہیں گیا ہے. کیا آپ کا پریزیڈنٹ گیا ہے؟ نہیں گیا ہے. کیا آپ کا کوئی اور بندہ گیا ہے؟ نہیں گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ everybody least concern about it.
کتنے لوگ مر گئے؟ 60. ٹھیک ہے، ہیڈ لائن چلے گئی، آج فگر 63 ہو گئی. 2 دن مذمت ہوگی بس. خدا نہ کرے یہ کام جو ہے نا اسلام آباد میں یا کہیں اور ہو جائے. جب پہلے یہ ہوا تھا تو ہم ایکشن میں آ گئے. مطلب وی گاٹ آؤٹ آف سلمبر. یہ پرسپشن تو بڑا اسٹرانگ، یہ پرسپشن ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ پرسپشن what the people of خیبر پختونخوا is a growing perception ہے. تو اسی لیے ابھی الیکشن 2018 میں بھی ہم نے الیکشن دیکھے. ابھی آپ نے اگر الیکشن مینج کرنے ہیں تو یہ کام تو آپ نے کروانا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے گھر بیٹھانا ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کروانا ہے، پرسپشن نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے کروانا، آپ کر رہے ہیں، لیکن یو لیٹ دی سچویشن. آپ کام ادھر ہے، آپ دیکھ ادھر رہے ہیں. یہ ایک چیز، یہ نہیں ہے کہ یہ ہم خود جو ہے نا بم بلاسٹ کرتے ہیں، سائڈ بمبر بیچتے ہیں، لیکن میں انٹیلیجنس فیلئر باجوڑ کا بھی انٹیلیجنس فیلئر، ہیوج انٹیلیجنس فیلئر. ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ سچ اے ہیوج تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اور یہ ریاست نہیں، قوم کے جو اربوں روپے جو ہے نا ان پہ خرچ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے لیے خیبر پختونخوا میں نہ ماحول سازگار ہے، نہ یہ. پرسوں میں گورنر سے ملا تھا، اس سلسلے میں ایک بات کی، انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی میں یہی کہتا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. جب میں نے الیکشن اس وقت ڈیلے کیے، جب پشاور میں واقعہ ہوا، میں نے کہا حالات خراب ہے. اس وقت بھی حالات خراب ہے اور آج بھی نہیں. وہ حالات تو سیاسی، وہ تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ الیکشن ہو جائے. اب جو ہے کیا ابھی بھی جو ہے موجودہ حکومت تک اگر کوئی یہ کہے نا کہ الیکشن ہو جائے، میرے خیال میں یہ لیونگ ان فولز پیراڈائز. پختونخوا یا پوری ملک؟ باقی ملک میں تو ٹھیک ہے، اللہ کی فضل ہے، حالات کنٹرول ہے. لاہور میں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ تو آپ گوادر میں یونیورسٹی بجانے کے بجائے گوادر کا نام دے کے لاہور میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں. مطلب لوگوں نے کہا یہ تو صرف نام ہے. یار تو یہی لاہور یونیورسٹی آپ گوادر میں بنائے اگر نام ہے. مطلب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ گوادر میں یونیورسٹی نہیں بنا سکتے، وہ سکیور نہیں ہے. لاہور تو سکیور ہے. آپ کا جو سارا خیبر پختونخوا سے آپ جتنا گیس نکال رہے ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ٹو برن دا فیکٹریز ان پنجاب میں آپ نے برن کرنا ہے. ہم اپنا گیس مانگ رہے ہیں. آپ کو چھوڑے، آپ کو جو صرف ایک فرٹیلائزر فیکٹری کو داؤد خیل ہے یا جہاں پہ ایک فرٹیلائزر فیکٹری کو 100 MMBTU گیس مل رہا ہے، آپ کی پوری صوبے کی نیڈ جو ہے نا وہ 100 ہے، اور آپ اس سے ڈبل پیدا کر رہے ہیں. بالکل. آپ کو اگر یہ حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر آپ تو یہ ڈیمانڈ کریں گے. ابھی تو آپ کے ساتھ لائٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ ضرورت نہیں ہے گیس کی، ابھی تو میری زندگی کا فکر ہے. اسی طرح آپ وہاں سے پیٹرولیم نکال رہے ہیں، ٹرکوں میں بھر کے جو ہے نا آپ اس کو اٹک لا رہے ہیں ادھر ریفائنری، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ ریفائنری مانیں گے. وہ اس الیکشن پہ بات کریں گے اور یہ جو حالات ٹھیک نہیں ہے. لیکن شارٹ بریک کا وقت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے، شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شماری کے تحت الیکشن کے لیے حلقہ بندیوں کے لیے تو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو وزیر اعظم جو ہے وہ خود ہی ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل بنگش صاحب، آپ بات درست ہے کہ خود حکومت کی طرف سے ابہام پیدا کی جا رہی ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں بنگش صاحب؟ بالکل جی آواز آ رہی. جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو اگلے ہفتے شاید آنے والی ہے، یہ ان کی طرف سے ہی ابہام پیدا کی جا رہی ہے. اور میں پہلے بھی کہتا رہا اور لکھتا رہا کہ حکومت وقت پہ تو جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن انتخابات وقت پہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ بات ہمیں اس لیے بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ مردم شماری سے ہٹ کے بھی بہت سارے عوامل ایسے ہیں جب تک وہ سیٹل نہ ہو تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ملک میں عام انتخابات ہو جائے. اس میں سب سے بڑا فیکٹر خود نواز شریف صاحب کا وطن میں نہ ہونا ہے. جب تک نواز شریف صاحب وطن نہیں لوٹیں گے اور عام انتخابات کی کوئی فضا نہیں بنے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مردم شماری کا معاملہ ہو یا دہشت گردی کا معاملہ ہو یا کوئی اور فیکٹر ہو، یہ تمام فیکٹر اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑا سوال تو مسلم لیگ نون سے یہ بنتا ہے کہ ان کے قائد کب تشریف لا رہے اور کب وہ انتخابی مہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تو ایک فیکٹر تو میری نظر میں یہ ہے مردم شماری سے ہٹ کے، جس طرح آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اسم خان صاحب بھی شاید آپ کے ساتھ موجود ہے. تو یہ آپ کی بالکل درست بات ہے کہ مردم شماری کو جواز بنایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جب تک نہیں آئیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ اس ملک میں عام انتخابات جلد ہونے والے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے 9 مئی کا جو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے
جب اس کا کوئی حتمی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اس کا یا تو مکمل اس بیانیہ کا خاتمہ کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے جتنی ہائپ دی ہے، یا ان کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا جب تک نہیں ملتی تو اس ملک میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ عام انتخابات بر وقت ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فیکٹر جو بلوچستان اور کے پی کے لیے انتہائی اہم ہے وہ ہے دہشت گردی کی لہر۔ اب دیکھیں، اب خار باجوڑ کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ ورکر کنونشن کے بیچ میں 50 لوگوں سے زیادہ کا شہید ہونا، اور اس میں بھی زیادہ تر نوجوانوں کا شہید ہونا، بچوں کا شہید ہونا، یہ لمحیہ فکریہ ہے۔ اور جب تک ان معاملات کو سیریسلی نہیں دیکھا جائے گا، ژوب میں دیکھے جو چاونی پہ اٹیک کیا گیا، پھر سبی میں دیکھے، تو دہشت گرد اور انتہا پسند نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ ISKP، اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہے، اس میں جب تک آپ ان عوامل کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ عام انتخابات ہوں گے۔ اگر اس فضا میں کسی انٹرنیشنل پریشر کے تحت یا کسی سیاسی انجینئرنگ کے تحت اگر انتخابات بالفرض ہوتے بھی ہے تو اس کے نتائج سب کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، اور جو ہم سیاسی بدامنی اور بے چینی کا جو شکار ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گی۔ اچھا، تو یہ نواز شریف جب تک نہیں آتے، آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگی، جب تک پی ٹی آئی کے جو ایشو ہے وہ حل نہیں ہو